بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما كثيرا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. گلستاں دیباچہ کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے با مداداں کے خاطر باز آمدن بر رائے نشستن غالب آمد دیدمش دامن گل و ریحاں و سنبل و زمیرہ فراہم آوردہ. یہاں سے وہ آنگے رجوع کردہ. پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، بعدہ اصطلاحی، بعدہ مرادی، اور پھر الفاظ کا حل اور اس کی وضاحت. با مداداں کے خاطر باز آمدن بر رائے نشستن غالب آمد. با مداداں صبح کے وقت، صبح کے وقت کے خاطر باز آمدن، صبح کے وقت لوٹنے کی رائے. خاطر کا معنی یہاں رائے لیجئے. صبح کے وقت لوٹنے کی رائے بر رائے نشستن، بیٹھنے کی رائے پر غالب آمد، غالب آ گئی، غالب آئی. صبح کے وقت لوٹنے کی رائے بر رائے نشستن، بیٹھنے کی رائے پر غالب آئی. یہ تو لفظی تھا، اور اصطلاحی کیسے کریں گے؟ صبح کے وقت واپسی کی رائے قیام کرنے کی رائے پر غالب آئی. اور مرادی کیسے کریں گے؟ صبح کے وقت واپسی کی رائے پر قیام کی رائے غالب آ گئی. چلیے. دیدمش میں نے اس کو دیکھا، دامن گل و ریحاں و سنبل و زمیرہ فراہم آوردہ. زمیرہ نہیں، وزئی مورا. بعض نسخوں میں وزئی مورا بھی ہے اور بعض نسخوں میں ضمیرہ بھی ہے. چلیے. ذات پر جو ہے ذات بالفتح یا بالسکون اور میم بالضم. یا کو فتح، یہ ذات کو فتح کے ساتھ، یا کو سکون کے ساتھ اور میم کو ضمہ کے ساتھ، اور بعض نسخوں میں ضمیرہ بھی ہے. چلیے. دیدمش میں نے اس کو دیکھا، دامن گل، میں نے اس کو دیکھا. دامن کو یہاں لائیے گا. دامن فراہم آوردہ، یا پھر ایسے کیجیے گا دامن خود فراہم آوردہ. دیدمش میں نے اس کو دیکھا کہ گل و ریحاں و سنبل و زئی مورا دامن خود فراہم آوردہ. میں نے اس کو دیکھا کہ پھولوں سے، میں نے اس کو دیکھا کہ پھول، میں نے اس کو دیکھا کہ گل کا معنی یہاں گلاب کر لیجیے. میں نے اس کو دیکھا کہ گلاب اور ریحان اور سنبل اور زیمورا کے پھولوں سے اپنا دامن بھر کر آوردہ لایا، اپنا دامن بھر کر لایا. دیدمش میں نے اس کو دیکھا کہ گل و ریحاں و سنبل و زیمورا دامن خود فراہم آوردہ،
میں نے اس کو دیکھا کہ گلاب اور ریحان اور سنبل اور زیمورا کے پھولوں سے اپنا دامن بھر کر لایا، وہ آہنگ رجوع کردہ اور لوٹنے کا ارادہ کیا، اور وہ آہنگ رجوع اور لوٹنے کا ارادہ کیا۔ چلیے یہ تو لفظی ترجمہ تھا، اصطلاحی کیسے کریں گے؟ دیدمش میں نے اس کو دیکھا کہ گلاب اور ریحان اور سنبل کے پھولوں کا ایک دستہ سے اپنا دامن بھر لایا، میں نے اس کو دیکھا کہ گلاب اور ریحان اور سنبل اور زیمورا کے پھولوں کا ایک دستہ دامن میں بھر کر لایا، وہ آہنگ رجوع کردہ اور واپسی کا ارادہ کیا۔ اصطلاحی ترجمہ ایک طرح سے ہوگا اور ایک طرح سے اور اس طرح سے کریں آپ۔ دیدمش میں نے دیکھا کہ گلاب اور ریحان اور سنبل اور زیمورا کے پھولوں سے دامن بھر کر لایا اور واپسی کا ارادہ کر رہا ہے۔ گفتم میں نے کہا گلے بوستاں را باغ کے پھول کو چنا کے دانی جیسا کہ تو جانتا ہے، بقائے کوئی بقا واحد گلستاں را وفائے نباشد، اور باغیچہ کے زمانے کو وفائے نباشد کوئی وفا نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ باغ کے پھول کو جیسا کہ تو جانتا ہے کوئی بقا نہیں ہوتی، بقائے نباشت کوئی بقا نہیں ہوتی، واحد گلستاں را اور باغیچہ کے زمانے کو وفائے نباشت کوئی وفا نہیں ہوتی۔ لفظی ترجمہ ہوا۔ اصطلاحی گفتم میں نے کہا کہ چنا کے دانی جیسا کہ تو جانتا ہے کیا کہ گلے بوستاں را کے باغ کے پھولوں کو کوئی بقا نہیں ہوتی، واحد گلستاں را وفائے نباشد، اور باغیچہ اور بہار کا زمانہ کوئی وفا نہیں رکھتا، وہ حکیمہ گفتہ اند اور عقل مندوں نے کہا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اصطلاحی اور عقل مندوں کا مقولہ ہے، ہرچے نپاید جو چیز پائیدار نہ ہو، یعنی جو چیز مضبوط نہ ہو، جو چیز پائیدار نہ ہو، دل بستگیرہ نشاید، دل لگانے کے نشاید لائق نہیں ہے۔ دل بستگیرہ نشاید دل لگانے کے لائق نہیں ہے۔ ہرچے نپاید دل بستگیرہ نشاید، جو چیز ناپائیدار ہو دل لگانے کے لائق نہیں ہے۔ گفت اس نے کہا طریقے چیز تھے، کیا طریقہ ہے؟ تو لفظی ہوا۔ اصطلاحی یہاں پر اصطلاحی ترجمہ کریں۔ گفت اس نے کہا طریقے چیز تھے، پھر کیا طریقہ ہے؟ گفتم میں نے کہا برائے نزہت ناظراں و فسحت حاضراں کتاب گلستاں توانم تصنیف کردن۔ گفتم میں نے کہا برائے نزہت ناظراں دیکھنے والوں کی تر و تازگی کے لیے، برائے نزہت ناظراں دیکھنے والوں کی تر و تازگی کے لیے، و فسحت حاضراں اور موجودہ لوگوں کی کشادگی کے لیے، کتاب گلستاں توانم تصنیف کردن، کتاب گلستاں میں تصنیف کر سکتا ہوں۔ یہ تو لفظی ہوا۔ اصطلاحی گفت اس نے کہا طریقے چست، پھر کیا طریقہ ہے؟ گفتم میں نے کہا کہ دیکھنے والوں کی تر و تازگی اور موجودہ لوگوں کی کشادگی کے لیے کتاب گلستاں میں تصنیف کر سکتا ہوں، کہ باد خزاں را بر ورق او دست تطاول نباشد، کہ باد خزاں را کے خزاں کی ہوا کو،
کہ خزاں کی ہوا کو بر ورق او اس کے ورق پر دستے تطاول نباشد دستے درازی نہ ہوگی، دستے درازی نہ ہوگی کہ خزاں کی ہوا کو اس کے ورق پر دستے درازی نہ ہوگی۔ وگردش زماں عیش ربیش را، وگردش زماں اور زمانے کی گردش عیش ربیش اس کے بہار کی زندگی کو، اور زمانے کی گردش اس کی بہار کی زندگی کو بطیش حریف خزاں کے غصہ سے مبدل نہ کند بدل نہیں سکتی ہے، اور زمانے کی گردش عیش ربیش اس کی بہار کی زندگی کو بطیش حریف خزاں کے غصہ سے مبدل نہ کند بدل نہ سکتی ہے، بدل نہیں سکتی، اور زمانے کی گردش اس کی بہار کی زندگی کو خزاں کے غصہ سے بدل نہیں سکتی۔ کہتا بچے کار آیدت زگل طبقے، بچے کار آیدت تجھے کیا کام آئے گا، تجھے کیا کام آئے گی، زگل طبقے یہ پھول سے، زگل طبقے پہلے لفظی ترجمہ کریں، بچے کار آیدت تجھے کیا کام آئے گی، زگل طبقے ایک طبق پھول سے، زگل طبقے پھول، بچے کار آیدت تجھے کیا کام آئے گی، زگل طبقے پھولوں سے بھری ہوئی رکاب، پھولوں سے بھری ہوئی رکاب یا پھولوں سے بھری ہوئی طبق، یا پھولوں سے بھری ہوئی طباق، پھولوں سے بھری ہوئی طباق تجھے کیا کام آئے گی، ایک ایسے بھی ترجمہ کریں اور اس طرح سے بھی، بچے کار آیادت تجھے کیا کام آئے گی، زگل طبقے پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا، پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا یا پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکری یا پھولوں سے بھری ہوئی رکابی تجھے کیا کام آئے گی، از گلستان من ببر ورقے، میری گلستان سے ایک ورق لے جا، میری گلستان سے ایک ورق لے جا، گل ہمی پنج روز شس باسد، پھول یہ 5-6 دن رہیں گے، وہیں گلستان ہمیشہ خوش باشد، اور یہ گلستان ہمیشہ تر و تازہ رہے گی، یعنی یہ کتاب گلستان ہمیشہ تر و تازہ رہے گی۔ ایک بار پھر آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ بامداداں کہ خاطر باز آمدن بر رائے نشستن غالب آمدے، صبح کے وقت لوٹنے کی رائے، قیام کرنے کی رائے پر غالب آئی، دیدمش میں نے اس کو دیکھا کہ دامن گل و ریحاں و سنبل و زئی مراں فراہم آوردہ، میں نے اس کو دیکھا کہ گلاب اور ریحان اور سنبل کے پھولوں، میں نے اس کو دیکھا کہ گلاب اور ریحان اور سنبل سے اپنا دامن، سنبل اور زئی مراں سے اپنا دامن بھر کر لایا، واہنگ رجوع کردہ اور واپسی کا ارادہ کیا، گفتم میں نے اس سے کہا کہ گلے بوستان را چنا کے دانی بقائے واحد گلستان را وفائے نباشد، میں نے اس سے کہا جیسا کہ تو جانتا ہے کہ باغ کے پھولوں کو کوئی بقا اور بہار کے زمانے کو کوئی وفا نہیں ہوتی، یعنی میں نے اس سے کہا جیسا کہ تو جانتا ہے کہ باغ کے پھول کو کوئی بقا اور بہار کا زمانہ کوئی وفا نہیں رکھتا، وہ حکیمہ گفتاندر ہے اور عقل مندوں کا مقولہ ہے، ہرچہ نپاید جو چیز پائیدار نہیں ہو دل بستگیرہ نہ شاید، ہرچہ نپاید دل بستگیرہ نہ شاید، جو چیز پائیدار نہ ہو دل لگانے کے لائق نہیں ہے، گفت اس نے کہا طریقہ چیز تو پھر کیا طریقہ ہے، گفتم میں نے کہا برائے نوزت ناظرہ مفوست حاضرہ کتاب گلستہ توانم تصنیف کردن، میں نے اس سے کہا کہ دیکھنے والوں کی تر و تازگی کے لیے اور موجودہ لوگوں کی کشادگی کے لیے، یعنی موجودہ لوگوں کی کشادگی بصر کے لیے
کتاب گلستہ توانم تصنیف کردن، کتاب گلستہ میں تصنیف کر سکتا ہوں کہ باد خزاں را بر ورق او دست تطاول نباشد، کہ باد خزاں کو اس کے ورق پر دست تطاول دست درازی نہ ہوگی، وگردش زماں عیش ربیش، اور زمانے کی گردش اس کی بہار کی زندگی کو بتش حریف خزاں کے غصہ سے بدل نہیں سکتی۔ بچے کار آیادت سے گل طبقے، پھولوں کی ٹوکری، پھولوں کی ٹوکری تجھے کیا کام آئے گی؟ پھولوں کی ٹوکری سے پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکری تجھے کیا کام آئے گی، یا پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا تجھے کیا کام آئے گا، یا پھولوں سے بھری ہوئی رکابی تجھے پھولوں سے بھری ہوئی رکابی تجھے کیا کام آئے گی؟ از گلستان من ببر ورق، میرے گلستان سے، میرے باغیچہ سے ایک ورق لے جا۔ گل ہمیر پنج روز شش باسد، پھول یہ 5-6 دن رہیں گے، وہیں گلستان ہمیشہ خوش باسد، اور یہ کتاب گلستان ہمیشہ تر و تازہ رہے گی۔ اب الفاظ کا حل دیکھیں آپ۔ با مداداں صبح کا وقت، با مداداں صبح کا وقت یا صبح کے وقت۔ با مداد کا معنی صبح ہوتا ہے، اور الف نون جو ہے اس میں زائد ہے، الف نون بڑھاتے ہیں اس میں وقت کا معنی پیدا کرنے کے لیے، وقت کا معنی پیدا کرنے کے لیے الف نون بڑھاتے ہیں، جیسے نیم شباں، آدھی رات کا وقت۔ خاطر کا معنی دل ہوتا ہے، لیے ہوتا ہے، یہاں رائے کا معنی میں ہے۔ باز کا معنی واپس، باز آمدن، لوٹنا۔ بر رائے نشستن، بیٹھنے کی رائے پر، یا پھر پڑھیے قیام کرنے کی رائے پر۔ دیدمش میں نے اس کو دیکھا۔ گل کا معنی پھول، یہاں گلاب کے معنی میں ہے، گلاب کا پھول۔ ریحان ایک قسم کا پھول ہے جو خوشبودار ہوتا ہے۔ سنبل یہ اردو، عربی، اردو، فارسی سب میں استعمال ہے، یہ مستعمل ہے یہ لفظ، ایک قسم کی خوشبودار گھاس کو کہتے ہیں۔ اور زئی موراں یہ ایک قسم کا خوشبودار پھول ہے یہ، اور بعض نسخوں میں اس کو ضمیرہ بھی پڑھا گیا ہے۔ چلیے، فراہم کا معنی جمع۔ آہنگ رجوع واپسی کا ارادہ، لوٹنے کا ارادہ۔ گلے بوستاں باغ کا پھول۔ چنا کے دانی جیسا کہ تو جانتا ہے۔ عہد گلستاں بہار کا زمانہ، باغیچہ کا زمانہ یعنی پھول کی جگہ کا زمانہ، یعنی بہار کا زمانہ۔ عہد گلستاں کا لفظی معنی ہوا پھول کی جگہ کا زمانہ، یعنی بہار کا زمانہ۔ حکیمہ گفتان دہ، حکیموں نے کہا ہے، یعنی حکیموں کا مقولہ ہے۔ ہرچے نہ پایا دل بستگیرہ نہ شاید، ہرچے نہ پایا جو چیز پائیدار نہ ہو، دل بستگیرہ، دل بستگیرہ دل لگانے کے، نہ شاید لائق نہیں۔ نزہت تر و تازگی، پاکیزگی، تر و تازگی، فرحت بخشی، اور فسحت کشادگی۔ گلستاں پھولوں کی جگہ یعنی باغیچہ۔ توانم تصنیف کردن میں تصنیف کر سکتا ہوں۔ باد خزاں موسم خزاں کی ہوا، یعنی پتجھڑ کے موسم کی ہوا۔ دست تطاول ظلم کا ہاتھ، یعنی دست درازی۔ عیش کا معنی آرام، ربی کا معنی موسم بہار، تیش کا معنی تندی، تیزی، غصہ، حریف کا معنی خریف، حریف نہیں خریف، تیش خریف مبدل، وگردش زماں عیش روی اشرا بتیش خریف مبدل نہ کنت۔ خریف ہے لفظ، خریف کا معنی موسم خزاں یعنی پتجھڑ کا موسم، پتجھڑ کا جو موسم ہوتا ہے اس کو خریف کہتے ہیں۔ چلیے، طبق ایک طبق،
یعنی تھالی. طبق پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکری یا پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا یا پھولوں سے بھری ہوئی رکابی. گلستان باغیچہ. چلیے